جیسے ہمارا یہ کوشش جاری ہے کہ ہم صحت کے ادارے عوام کے گھروں تک پہنچائیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کا جو فیسلٹی ہے، یونیورسٹی کا جو آپ کا حق ہے، وہ بھی ہم آپ کے دروازوں تک پہنچا دیں۔ تیسرا کانسیپٹ جو میرا خیال میں اگلا بجٹ میں سی ایم صاحب خود اس پہ کچھ تفصیل اعلان کرے گا، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے نوجوانوں کے لیے ڈسٹرکٹس میں ایسے یوتھ مرکز قائم کریں جہاں اس ملک کے نوجوانوں کے لیے جو بھی آپ کے پاس جتنا بھی وسائل ہے، جیسے بھی ایک ایسا جگہ ہو جہاں جب آپ جائیں اور اگر آپ کا شوق ہے ثقافت میں، کلچر میں، شاعری میں، تو آپ کو جیسے یہاں ہم کلچر سینٹر میں کھڑے ہیں، تو یہ اگر آپ کا کلچرل ایکٹیویٹیز کا شوق ہے تو وہاں ہم ایک اسپیس پرووائڈ کریں جہاں یہ چیزیں، اگر آپ کا شوق ہے اسپورٹس میں، اگر آپ کا شوق ہے ایکسرسائز میں، اسپورٹس میں، گیمز میں، تو اسی یوتھ کا مرکز میں آپ کو یہ فیسلٹی ملے کہ وہاں کے علاقے کے بچے کے لیے کہ وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج کر سکیں۔ دوسرا ایک چیز جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی تو انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو، اور جو نہ صرف کوانٹٹی آف ایجوکیشن مگر جو کوالٹی آف ایجوکیشن میں تو ہم بہتری لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک جو مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور میں بھی اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور میرے ساتھ تو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، میں نے دیکھا ایک مسئلہ جو مسلسل سب کے لیے یہ ہوتا تھا، ایک ڈگری تو وہ بہت محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، اچھی ڈگری لے کر آتے ہیں، اور پھر ڈگری لے کر اب روزگار کا جب بندوبست کرنا پڑتا ہے تو بہت محنت لگتا ہے، بہت ٹائم لگتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، تین ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں، اور تو ہمارا ویسے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ہمارا جہاں تک روزگار کی بات ہے، تاریخ ہمارا گواہ ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ روزگار فراہم کرتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ قائد عوام کے بارے میں تو صرف تاریخ کا حصہ ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے کہا جاتا تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، تو obviously ہم چاہتے ہیں کہ جتنا پبلک اور گورنمنٹ کی جگہ میں سپیس ہے وہاں بھی یوتھ کو سب کو موقع ملنا چاہیے، مگر اتنے وہاں ایک there's a certain limited capacity، خاص طور پہ آج کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم مزید اضافہ کریں گے، لیکن ساتھ ہم کیسا انشور کر سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ موقع فراہم کیا جائے۔ تو ایک جو ایسے ہمارے پاس بہت سے سندھ حکومت میں ایک تو جیسے سکلز ڈیولپمنٹ ہے، بہت سے ایسے ادارے ہوتے ہیں، کوئی اسٹافٹا ہے، بی یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ سب مل کے محنت کریں، اور اسی یوتھ مرکز میں یہ سارے ادارے کے نہ صرف نمائندے ہو اور ان کے کام ہو کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو نوجوان اپنا سکلز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے حکومت کی طرف سے اسی یوتھ مرکز میں وہ فیسلٹی پرووائڈ کیا جائے۔ اور جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جو ایک کریئر ایڈوائس ہو سکتا ہے، جو بچوں کو، نوجوانوں کو، ریسنٹلی گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس کو جو ٹریننگ دلوائے دے سکتے ہیں، جو ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ اب آپ نے اپنا ڈگری تو لے لیا، اب اس ڈگری کی بنیاد پہ، آپ کے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، آپ کے سکلز کی بنیاد پہ ہم کس فیلڈ میں کہاں آپ کے لیے روزگار تلاش کرنا مناسب ہوگا اور کہاں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس میں وہ ایڈوائس کرتے ہیں، وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ اگر آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، آپ نے انٹرویو دینا ہے،
تو وہ انٹرویو کیسے دینا ہے، کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، کیسے باقیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو آپ زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں، اور بہت طریقہ کار ہوتے ہیں، بہت ایڈوائس اویلیبل ہوتے ہیں. جو جب آپ نوجوان ہوتے ہیں، آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتا ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ از سم تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی یوتھ مرکز میں جو آپ کا اپنا ادارہ انشاءاللہ تعالی بنے گا، جس کا کام ہی یہی ہوگا کہ آپ کا خیال رکھے، یوتھ کا خیال رکھے، اور آپ مل کے ایک ایسا جگہ پہ جا سکے کہ آپ اپنے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی پازیٹیولی کر سکے، اور جو آپ کا روزگار کا جو ہمارا فرض ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر نوجوان کو، ہر شہری کو حکومت کی طرف سے یہ مسلسل کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ہمارا امپلائمنٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کے جد و جہد کر کے، محنت کر کے اس خواب کو حقیقت میں ہم تبدیل کر دیں گے، اور ہمارا اسٹوڈنٹس کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہوں گے. آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یحییٰ خان کا آمریت کا خاتمے تو وقت آیا، تو اس ملک کے نوجوان، اس ملک کا اسٹوڈنٹس کا سفر اول کا کردار تھا. جب عامر ضیاء کے خلاف جد و جہد لڑنے کا وقت آیا، تو اسٹوڈنٹس کا جو کردار تھا وہ اب تاریخی ہے. اس ملک کے لیے، اس ملک کی مستقبل کے لیے آپ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے. اور آپ سے یہ حق چھیننے کی وجہ یہ تھا کہ جو غیر جمہوری نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو ایک پولیٹیکل سوسائٹی چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو اس معاشرے کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہ سارے جو فورسز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پہ یہ نالائق، نااہل، ناجائز حکمران مسلط ہے، اب یہ نیا نسل ان کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے. اور ہم اس نیا سلیکٹڈ حکومت، جس کی وجہ سے معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جن کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، جن کی وجہ سے تعلیمی ادارے کی فیس تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے، جن کی وجہ سے پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ حملہ کیا گیا ہے، جن کی وجہ سے ہمارا فورن پالیسی تک کمپرومائز ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوان اب جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہے. عوامی مارچ جو 27 فروری کو اسی شہر سے نکلیں گے، ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہوگا، اس میں جہاں طلبہ کا ذکر ہوگا، وہاں ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہی ہوگا کہ جیسے سندھ نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا، ویسے پورا ملک کو اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرنا چاہیے. یہ وہی اسمبلی ہے جس نے پاکستان بنانے کے لیے سب سے پہلے قرارداد پیش کیا، اور اسٹوڈنٹ یونینز کا بحالی کے لیے سب سے پہلے قدم اسی سندھ اسمبلی نے اٹھایا. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم مسلسل کہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ قائد عوام کو نامکمل خواب کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نامکمل جد و جہد کو ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے. اس کا ایک حصہ ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر کے کرتے. اور
یہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے، ہمارا جمہوریت کے لیے، ہمارے پارٹی کی مستقبل کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اب جو نرسری سے ہمیں نظریاتی کارکن کا ہمارا جو تعداد تھا، اب ایک نیا نسل اس میں بھی سامنے آئے گا. اور میں صاف تھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف خاص طور پہ یہاں آپ کا ریجنل، ویسے ملک بھر میں مہم چلایا جاتا ہے، لیکن جو رنگ دیا جاتا ہے ہمارا ریجنلی، وہ یہ دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی تو وڈیروں کی پارٹی ہے. نا کون ان کو سمجھائے گا کہ پیپلز پارٹی تو پی ایس ایف کی پارٹی ہے. اور ہمیں ہمارے ثقافت پہ، ہمارا تاریخ پہ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ جو حقوق دیے گئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے دیے ہیں. جو سرداری نظام کے خلاف مہم چلایا گیا وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. ہر ظالم آمر کی دور میں ایک جو سب سے ظالم فیوڈلز ہوتے ہیں، دوسرے صوبے میں کوئی اور نام سے پکارے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو سب سے ظالم ہوتے ہیں، ان کا ایک الائنس بنایا جاتا ہے اور وہ اس صوبہ کو چلاتے ہیں اور ملک کو چلاتے ہیں. پیپلز پارٹی میں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی تو پیروں اور وڈیروں کا جماعت ہے. میں آپ کو بڑا صاف کلیئرلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. اور ہم ہر کسی کے ساتھ مل کے، سب کسی کو ایکول ٹریٹمنٹ دے کے ہم ساتھ چلتے ہیں. یہ ہماری جماعت کا ہسٹری ہے، یہ ہمارا جماعت کا نظریہ ہے. ایک تو قدم آگے چلتے ہیں، کبھی کبھار ایک دو قدم پیچھے چلتے ہیں، لیکن ہمارا منزل صاف سامنے نظر آ رہا ہے. اور ہم اس برابری پہ یقین رکھتے ہیں، اس ہر اصول پہ یقین رکھتے ہیں جو قائد عوام نے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں دی، کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہمارا منزل ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو کردار کشی کی مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مہم چلائیں، ہم اپنے مہم چلانے والے ہیں. جو کبھی صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑتے ہیں تو کبھی 18ویں ترمیم کا رول بیک کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہیں انڈس پہ ڈیم بنا کے ہمیں پیاس سے مروانے کی باتیں کرتے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا. تو اپنا کوشش کرتے رہو گے، ہم اپنا کوشش میں لگے رہیں گے. میں بھی ہوں، آپ بھی ہو. انشاءاللہ تعالی تاریخ ہمیں بتائے گا کہ کون جیتا ہے، کون ہارا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے طالب علموں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ دیں. ہم آپ کی طرح
نوجوان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کا وقت آ چکا ہے. ایک بار پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے PSF کو، ہمارے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت، آپ کی خون پسینوں کی وجہ سے ہم نے قائد عوام کو پورا کر دیا. یہ بھٹو